نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مخالفین احمدیت ہمیشہ تحریرات کو تروڑ مروڑ کر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کا یہ روش رہا ہے، وہ کبھی بھی اصل بات عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کی ایک تحریر کے ساتھ ہوا۔ حضور نے بہت ہی زبردست طریقے سے اپنے کشف کا ذکر بیان فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مادر مہربان کی طرح میرا سر اپنی ران پر رکھا۔ حضور نے وہاں پہ مادر مہربان کا لفظ بھی استعمال فرمایا اور حضور نے کشف کا ذکر کیا، لیکن یہ مولوی حضرات جماعت احمدیہ کے مخالفین اس لفظ کو تروڑ مروڑ کر عوام الناس کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے اس طرح کی تحریر لکھ کے، حالانکہ وہاں پہ لفظ کیا موجود ہے؟ مادر مہربان کی طرح، ماں کا لفظ موجود ہے۔ اب اس کے مد مقابل میں آپ کے سامنے ایک تحریر رکھتا ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب کی تحریر ہے، ان کی ہی کتاب یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ کے سامنے اس کو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے، اوپر نام مکمل موجود ہے۔ اب اس کتاب میں کیا کشف بیان کیا گیا، کیا خواب بیان کیا گیا اور کیا الفاظ لکھے گئے ہیں، کیا وہاں پر آپ کو لفظ ماں موجود لفظ مل جائے گا؟ اگر ملتا ہے تو مجھے نشاندہی کریں لفظ کہاں پر ہے، اگر ماں لفظ نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں لفظ وہاں کیا موجود ہے اور پھر کس طرح کا خواب بیان کیا گیا اور اس خواب پر لوگوں نے کیا یہ فتویٰ لگایا جو آپ فتویٰ یہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر لگاتے ہیں۔ یہ نیچے اس کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، یہ ادارہ سے کس ادارے سے چھپی ہے یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 65 پر ہم چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 65 پر کیا تحریر موجود ہے آپ کے سامنے، اس صفحے پر یہ صفحہ موجود ہے اسکرین پر۔ اب میں آپ کو وہ تحریر پڑھ کے سناتا ہوں جہاں سے وہ انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 65 کی تحریر موجود ہے، جلد نمبر 8 ہے۔ اب یہ لکھا ہے جی، ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، ہم اچھے ہو گئے۔ اب یہ آپ کے سامنے کشف موجود ہے، یہ خواب سنا رہے ہیں، خواب بیان کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم بیمار ہو گئے، ہم کو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مرنے سے جان جاتی ہے۔ ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، ہم اچھے ہو گئے۔ اب یہاں پہ نہ ہی کوئی مادر مہربان کا لفظ ہے کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اس طرح لگایا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان کا مقتدی، ان کا ماننے والا، ان کے پیروکار کوئی بھی فتویٰ نہیں لگائے گا، کوئی بھی توہین کے لفظ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شخصیت کا اختلاف ہے، شخصیت بدلتی ہے تو فتوے سامنے آتے ہیں، شخصیت جیسی چینج ہوگی فتویٰ آ جائے گا۔ لیکن یہی تحریر اگر حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے لکھی ہوتی تو فتووں کا ایک بھرمار سامنے آ جاتا۔ لیکن اسی طرح کی تحریر اگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بیان کریں تو اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ اس پر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کشف دیکھا اور کشف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس حالت میں دیکھا اور وہ کیا کر رہے تھے، میں اس کا الگ سے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اگر ان کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر انہوں نے مادر مہربان کی طرح اگر انہوں نے سر رکھا تو یہ اگر گستاخی ہے بقول ان لوگوں کے، تو پھر تو یہ مہا گستاخی، سب سے بڑی گستاخی ہے کہ جس میں ماں کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا اور یہاں تک لکھا گیا کہ انہوں نے ہمیں اپنے سینے سے چمٹا لیا، ہم اچھے ہو گئے، تو پھر یہ بھی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔